اگر ہم کبھی کسی کی محنت کو جج کرنے لگیں تو ہم سب سے زیادہ اس بات کو سوچیں گے کہ دن بھر مزدوری کرنے والا انسان سب سے زیادہ محنتی ہے، نہ کہ وہ شخص جو اسی روم میں بیٹھ کر لوگوں سے کام کرواتا ہے۔ ایک مزدور کی محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں سب سے زیادہ کامیاب کون ہوتا ہے تو تب ہم ایک کمپنی کے مالک کو ہی کامیاب انسان بولیں گے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کمپنیوں کے مالکوں کو دن بھر کام کرنے سے ڈبل حاصل کیوں ہوتا ہے جو ایک مزدور کو دن بھر کے کام کے بعد بھی وصول نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک مزدور دن بھر ایک پہاڑ سے پتھر توڑتا، ان کو لے جا کر بازار میں بیچتا۔ اس کی دن بھر کی محنت سے گھر بھی نہیں چل سکتا۔ ایک دن اس کی نظر ایک سونار کی دکان پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سونار کے پاس بہت چمکدار پتھر ہے جو قیمتی زیوروں پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہی پتھر تھے جو پہاڑوں سے توڑ کر لے کر آتا تھا۔ سونار ان کو زیورات پر لگا کر بہت زیادہ قیمت وصول کر رہا تھا۔ مزدور سونار کے پاس گیا اور کہا کہ میں دن بھر محنت کر کے پتھر توڑ کر لاتا ہوں، مگر مجھے اتنے کم پیسے ملتے ہیں، اس سے میرا گزارا تک نہیں ہوتا، اور تم اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر ان کو تراش کر لاکھوں روپے کماتے ہو۔ کیا میری محنت کی کوئی قیمت نہیں؟ سونار نے اسے بتایا کہ کسی چیز کی قیمت اس کو حاصل کرنے سے نہیں بلکہ اس کو خوبصورت بنانے سے وصول ہوتی ہے۔ جو تم پتھر لاتے ہو اس کی قیمت لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس پتھر کو خوبصورت سے بنانے میں لوگوں کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ اگر دن بھر بیکار پھر کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی قیمت بڑھاؤ، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ چیزوں کا مول اس کی ضرورت اور خوبصورتی سے ہے۔ محنت اور ضرورت تمہاری محرومیوں کو ختم کرنے کی سب سے بڑی دوائی ہے۔ اگر محنت کرتے ہو تو اس محنت کا استعمال نہیں جانتے تو تمہاری محنت بھی اسی مزدور کی طرح ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کامیابی نہیں دیتا۔ کام وہی کرو جس سے مکمل فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتے ہو۔ جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے دنیا میں اس سے بیکار انسان کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی مقام کو حاصل کرنا ہے تو دو ہنر تمہیں آنے چاہیے، ایک سخت محنت اور دوسرا محنت کا فائدہ اٹھانا۔ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ پلاننگ نہیں کرتے، اور جو لوگ محنت اور پلاننگ دونوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اگر محنت کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی تو ہمت مت ہارو، محنت ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر منزل پانی ہے تو پھر طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ یہی تو جلد کی ریت ہے، من کے ہارے ہار جاتے ہیں اور من کے جیتے جیت جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی سوچ اور محنت کے ساتھ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ تم ایک غار کی مانند ہے، اس غار میں پوری دنیا کی کامیابی کا خزانہ جمع ہے، بس اس غار میں کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اس میں نکلنے والے خزانے کو تراش کر خوبصورت بنانے سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، پھر تمہاری کامیابی کی قیمت خوبصورت مہنگی چیزوں کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اگر تم اس غار سے خزانہ نکال کر لائے، اس کو بغیر تراشے بغیر خوبصورت بنائے بیچنے لگے تو کامیابی کبھی نہیں پاؤ گے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاؤ، خود کو تراشو، خود کو خوبصورت بناؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اپنی محنت کے ساتھ پلاننگ ضرور شامل کرو اگر کامیاب ہونا ہے تو۔